بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں فقط اتحاد بین المسلمین کے تحت آپ احباب کے سامنے چند منٹ بول رہا ہوں، اور یہ واللہ باللہ اللہ جانتا ہے یہ میرے دل کی آواز ہے۔ پچھلے دنوں کے اندر اہل تشیعوں کے ایک نامور ذاکر نوید عاشق بیے، ان کو سیالکوٹ کے اندر بھری محفل کے اندر منبر پہ پڑھتے ہوئے ان کو گولی مار کر قتل کیا گیا۔ دوستو، یہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ پاکستان کے اندر مذہبی فرقہ واریت، پہلے ہر طرف لوگوں کی زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ یار یہ مولوی لوگوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے، مولوی لوگوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے، مولوی لوگوں کو ساتھ چاہتے ہیں، یہ جناب یہ کرتی ہیں، یہ ہمیں لڑواتے ہیں۔ بھئی اگر گلی محلے کا واقعہ ہوتا تو بات اور تھی، باقی نقصان تو نقصان ہے۔ اب منبر کے اوپر پڑھتے ہوئے گولی مار کر قتل کرنا، یہ بڑا عجیب۔ اور آنے والے دنوں کے اندر یہ جو ہمارے علماء ہیں وہ بے شک اہل سنت کی ہوں، دیوبندیوں کی ہوں، اہل حدیثوں کی ہوں، اہل تشیعوں کی ہوں، یہ سبھی کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ اللہ کرے نہ ہو۔ اور جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد کئی لوگوں نے اس واقعہ کی مذمت کی، کئیوں نے تردید کی اپنے اپنے انداز کے اندر۔ اور جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، سردار وسیم العباس بلوچ صاحب، انہوں نے بھی کچھ باتیں کی، اور ان کی باتوں کے بعد کئی لوگوں نے سردار صاحب کی باتوں کو عجیب رنگ دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ سردار صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اگر اس کو اس بات کا پتہ تھا کہ اسے دھمکیاں ملی ہیں تو اسے گریز کرنا چاہیے تھا، باقی جو موت کا وقت ہے وہ معین ہے، وہ تو آ کر رہے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ اس طرح کی ہم منبر پہ بات ہی کیوں کرتے ہیں کہ نوبت یہاں تک آئے؟ میرے بھائی، اب پہلے والی باتیں ختم ہو گئی ہیں، اب ہمیں سوچ کو بدلنا چاہیے۔ یہ جو 60 70 80 90 کی دہائی تھی، یہ جناب بڑھ کے مارنا، گالی گلوچ دینا، ایک دوسرے پہ تنقید کرنا، یہ کرنا وہ اور بات تھی۔ بھائی اب زمانہ ہے دلیل کا۔ بھئی ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیے بغیر، بھئی اگر کوئی اہل تشیع ہے وہ اہل تشیع رہے، اگر کوئی دیوبندی ہے وہ دیوبندی رہے، اگر کوئی اہل حدیث ہے وہ اہل حدیث رہے، اگر کوئی بریلوی ہے وہ بریلوی رہے۔ مقصد یہ ہے کہ منبر بنا ہے محبت کا پیغام عام کرنے کے لیے۔ منبر صرف اور صرف محبت کا پیغام عام کرنے کے لیے بنا ہے۔ جب منبر محبت کا پیغام عام کرنے کے لیے بنا ہے تو جن ہستیوں کی محبت کا درس ہم نے اس منبر سے دینا ہے، اگر کوئی صحابہ اکرام کے بارے میں تبرے بولے گا، کوئی اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرے گا، کوئی اس منبر کا سہارا بنا کر نعوذ باللہ من ذالک مصطفیٰ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرے گا، اللہ کے ولیوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرے گا، پھر معاملات یہی بنے گے۔ ہاں، پھر معاملات یہی بن گئے۔ تو خدا دا واسطہ ہے کہ سارے مقام پہ فکر دے علماء کا ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح ماحولیات آنے والے دنوں دے وچ جان دا تحفظ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، لہذا سارے جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء ہیں، اور میں پھر عوام سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہماری عوام بھی جناب جو مولوی زیادہ بڑھ کے مارے جو ذاکر جناب اس طرح کی باتیں کرے اسے داد دیتے ہیں۔ بھائی قرآن پڑھے، عالم ہو قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، اور یہ جو پاک لوگ ہیں ان کے اقوال آپ کے سامنے پیش کرے، آپ ان کے ہاتھ کیا پاؤں چومو، ہم تمہاری سوال کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مگر اگر کوئی منبر کا سہارا لے کر کسی پاک ہستی پر کیچڑ اچھالے تو آپ ایسے بندے کی سپورٹ نہ کریں، آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ تو جہاں پہ سردار صاحب نے جو بات کی ہے اس بات کو بھی غلط رنگ دیا گیا، حالانکہ میں اہل سنت مولوی ہوں، میرا اہل تشیعوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے،
بھائی ہمارا شعبہ تو ایک ہے نا، ان کا شعبہ بھی تبلیغ کرنا ہے، ہمارا شعبہ بھی تبلیغ کرنا ہے، تو بھائی یہ درد بھری آواز ہے۔ اور پھر یہ جو ہمارے نوجوان سوشل میڈیا والے، یہ جناب آپ دیکھتے ہیں جناب یہ طرح طرح کے کمنٹ ویڈیو کے نیچے اور گالی گلوچ یہ وہ۔ بھائی اگر تو کسی کی تعریف نہیں کر سکتا، تجھے حق نہیں ہے کسی کے بارے میں برا لکھے، کسی کے بارے میں برا کہے۔ تو جو ممبر پہ ظاہری بات ہے یہ ہم لوگوں کے ایمان کو مجروح کرتے ہیں، ہم ممبر پہ بیٹھ کے ایسی بات کرتے ہیں، ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، اس کے بعد جناب میں لوگ نیچے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے کہ میرے جیسا مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرنے والا، مصطفیٰ کے صحابہ سے محبت کرنے والا، مصطفیٰ کی آل اولاد سے، اصحاب سے، امہات المومنین سے اور اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، کرنا چاہیے، مگر پہلی بات یہ ہے کہ یہ ممبر جو ہے نا، اس ممبر سے جب محبت کا پیغام عام ہوگا، زمانے سے نفرت ختم ہو جائے گی۔ ہم کئی قیمتی جانے، وہ اہل سنت بریلویوں کے علماء بھی شہید ہوئے، دیوبندیوں کے بھی، اہل حدیثوں کے بھی، اور جناب اہل تشیعوں کے بھی۔ بھائی اس ملک پاکستان کے اندر جو پاکستان کے قانون کو مانتے ہوئے قانون پاکستان کے تحت رہتا ہے، یہاں پر سکھوں کی بھی مال و جان کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان کی ہے، عوام پاکستان کی ہے۔ یہاں تک کہ ہم اتنے امن پسند ہیں، اگر مرزائی قادیانی کافر ہے، مرتد ہے، وہ بھی اگر پاکستان کے عین قانون کے مطابق فرقہ واریت کو ہوا نہ دے اور جناب یہ انتشار برپا نہ کرے، آرام سکون سے جو پاکستان کا قانون ہے اس کے مطابق رہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہونے سے۔ ہندو رہیں، سکھ رہیں، عیسائی رہیں، قادیانی رہیں، اور پھر ہم لوگ تو جناب کیونکہ قانون پاکستان کے مطابق وہ علماء کا ذاتی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ جو چار گروہ ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، یہ پاکستان کے قانون کے مطابق ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ ہمارا نیچے والے درجے کے اوپر لاکھ اختلاف ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، مگر خدا کا واسطہ ہے یار چھوڑ دو یہ باتیں، خدا کا واسطہ ہے، ورنہ ایسے ہم اپنی قیمتی جانیں ضائع کرتے رہیں گے۔ تو لہٰذا یہ میری دکھ بھری، درد بھری آواز ہے۔ میں امید کروں گا کہ سارے دوست میری اس بات کو جو ہے وہ سنیں گے، اور میں یہ اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی جانے والا تو چلا گیا، نوید عاشق بھی ہے وہ تو چلا گیا، یہ نعرے مارنے والے، محبت کرنے والے 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن مہینہ 15 دن جناب اس کے نعرے لگائیں گے، جلوس نکالیں گے، بعد میں کیا ہوگا؟ اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، بھائی ان کے گھر والوں سے جا کر پوچھو ان کی کنڈیشن کیا ہے۔ ایسے جب کوئی بھی جاتا ہے تو جانے والے کے ساتھ محبت کرنے والے چند دن محبت کرتے ہیں، بھائی بعد میں کون کسی کو پوچھتا ہے؟ اس لیے جو اس محراب و منبر کے وارث ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ فرقہ واریت کو فروغ نہ دے، بلکہ اتحاد بین المسلمین کے تحت محبت بھری باتیں کرے، جس کے ساتھ ان کی باتوں کے وجہ سے پاکستان کے اندر بھی امن ہو، پاکستان کے اندر بھی امن ہو، اور اسلامی جو نظام ہے، اسلامی نظام کے اندر بھی مصطفیٰ کے دیوانوں میں، مصطفیٰ کی امت میں کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اللہ ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔